مجھے اسلام آباد کا پنڈی کا گولڑے کا پتہ نہیں، مگر میں لاہور میں اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں کہ جمعرات میں تو رش اتنا ہوتا ہے، اور بیبیاں عورتیں حفاظتوں کے لیے اللہ کے گھر میں نہیں خانقاہوں اور درباروں پہ جاتے ہیں، زندہ وحدہ لا شریک کے سامنے نہیں، مرے ہوئے اقطاب و ابدال کے مزارات پہ جاتے ہیں۔ کیا تصور ہوتا ہے؟ یہ حفاظت کرتے ہیں، یہ ہماری فریادیں سنتے ہیں، یہ ہماری بھینس گائے کے تھنوں میں دودھ اتارتے ہیں، یہ ہماری بہوؤں بیٹیوں کی کوکھ میں بچے دیتے ہیں، یہ مشکل کشا ہیں۔ یہی تصور ہے؟ آپ کسی کو روک کے پوچھ لیجئے۔ میں تو بالکل ہچکچاتا نہیں ہوں، میں نے عورتوں کے جھنڈ روک کے پوچھے، بی بی کیا مسئلہ ہے، رش پڑا ہے، کدھر جاتی؟ وہ صاف کہتی ہے داتا کو سلام کرنے جا رہے۔ سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جس کو زندہ سمجھا جاتا ہے۔ فریاد کس کو کی جاتی ہے؟ مناجات کس سے کی جاتی ہے؟ جس کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تو مرتے ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کون آیا ہے کون آئی ہے، کیا غرض ہے۔ ہم نے مولوی کو ڈرا رکھا ہے، مولوی بیچارے میرے جیسے ڈر جاتے ہیں کہ لوگ ناراض ہوں گے، کھری بات نہ کرو۔ قسم اللہ کی ممبر پہ کہتا ہوں، یہ ممبر میرے پاک نبی کا ورثہ ہے، کوئی داتا نہیں، کوئی قطب ابدال نہیں، کوئی غوث پاک نہیں، انہیں الا اسماء سمیتموہا، یہ ہم نے خود نام گھڑے ہیں ان کے، انہوں نے بھی یہ فرمایا نہیں، علماء نے اور بزرگوں نے کبھی یہ کہا بھی نہیں۔ اور یہ یاد رکھو میرے بھائیوں محمدیوں مسلمانوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر فرماتا ہے کہ قیامت کو سب سے پہلے اس پورے چیپٹر کے بارے میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کرے گا کہ عیسیٰ اٹھ کے جواب دیں، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ قسم اللہ کی سوچو، عیسیٰ ابن مریم روح اللہ کھڑا کر لے گا حضرت عیسیٰ کو، اَأَنْتَ قُلْتَ، واحد مخاطب کے صیغے سے، اے عیسیٰ یہ جو دنیا میں اتنا بڑا جہالت اور شرک کا دروازہ کھلا، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو حاجت روا مشکل کشا معبود بنانا؟ کیونکہ چیپٹر یہ وہاں سے چلا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے سوا کسی کو بھی کچھ لینے دینے کا مالک سمجھنا، اس کی بنیاد عیسائیوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے خود گھڑا، اور انبیاء سے کفر، انبیاء کا قتل، انبیاء پر ظلم، اس کی بنیاد یہودیوں نے رکھی ہے قرآن مجید کے مطابق۔ تو اللہ کے واسطے توحید کو خالص کر لو، حفاظت اللہ کرتا ہے، کیونکہ حفاظت تو وہ کرتا ہے نا جو ہر وقت موجود ہے، حفاظت تو وہ کرتا ہے نا جو ہر وقت دیکھتا ہے، حفاظت تو وہ کرے گا نا جو علیم بصیر قدیر سمیع۔ حفاظت کے لیے علم ضروری ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں میرے بندے کے آگے پیچھے دائیں بائیں کیا کیا خطرات ہیں، اگر وہ مجھے پکارتا ہے میں حفاظت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے توحید، سارے نبیوں کے دنیا میں آنے کا ایک سبجیکٹ لازمی اصل توحید۔ تو کس کو مانتا ہے؟ کئیوں کو کہ ایک اللہ کو۔ اچھا ہمیں یہ بات اب بری لگتی ہے، کہتے نہیں یار وہ فلانی مسجد میں نہیں جانا، وہ تو سختی کرتے ہیں، گستاخ ہیں، اولیاء کے منکر ہیں۔ فٹافٹ یہ تین جملے، سخت ہیں، گستاخ ہیں، اولیاء کے منکر ہیں۔ اچھا بھائی اولیاء کا کیا اقرار چاہتا ہے تو؟ ٹھیک ہے ہم انکار چھوڑتے ہیں، بول کیا اقرار کریں اولیاء کا؟ انبیاء کا تو اقرار لازم ہے کہ اللہ کہتا ہے اقرار کر، نوح میرا نبی، ابراہیم میرا نبی، مان۔ کس اولیاء کے بارے میں اللہ نے کہا اس کو مان؟ کیا مان؟ تو میرے بھائیوں حفاظت اللہ کا ذمہ ہے، حفاظت اللہ کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ باور کرایا ہے کہ بندے تو مجھے یاد رکھ، میں تجھے یاد رکھوں گا، تو میری حفاظت کر، میں تیری حفاظت کروں گا۔ لیجئے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھ رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا۔ تجد ہو تجاہ کا، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو یاد کر، تو اللہ کو سامنے پائے گا۔ تجد ہو، تو پائے گا کہ اللہ تیرے سامنے تیری مدد کر رہا ہے۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تجد ہو تجاہ کا۔ ہم قسم باللہ دنیا میں بھی چور، آخرت میں بھی چور۔ اب دنیا میں مثال کے طور پر
آپ میں سے ہر کوئی، میں میرے بھائی چاہیں گے کہ میں محفوظ رہوں، میری بیوی محفوظ رہے، میری بیٹی محفوظ رہے، میرا گھر محفوظ رہے. کیا ہم یہ چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے؟ یقیناً آپ سب کہیں گے کہ جی ہاں، ہم تو یہ چاہیں گے ہماری بیٹیاں پاک باز رہیں، محفوظ رہیں، ان کی حرمت عزت پر داغ نہ لگے. پر بات یہ اب سخت ہے، بیٹیاں کہاں پڑھتی ہیں؟ لڑکوں کے ساتھ پنجاب کالج میں، ایجوکیٹرز میں، سٹی سکولز میں، مخلوط نظام تعلیم میں. اب اس کا معنی کہ تو مولوی کے سامنے خام خواہ ایسی زبان ہلاتا ہے کسیانہ سا بن کے، دعا کرے اللہ حفاظت کرے. بیٹی کو تو بھیڑیوں کو دے کے آیا ہے کالج میں، بیوی کو تو ڈرائیوروں نوکروں کے پاس چھوڑ کے آیا ہے علیحدگی میں. مومو ٹھگنا مسلمان صرف اتنا ہی ہے نا کہ جو آپ کرتے ہیں میں اس کو سنگین لفظوں میں کھول کے بیان کر رہا ہوں. خان سامہ آپ کا آدمی ہے، ڈرائیور آپ کا آدمی غیر محرم ہے، آپ کے نوکر گھر کے نوجوان غیر محرم، بیویاں بہویں بیٹیاں ان کے پاس. خود آ جاتا مولوی کے پاس، مولوی تو دعا پر لگ جا. سوچ لو، بڑے کمال لوگ ہیں اللہ کی قسم، منافقت کے بڑے اونچے درجے میں. 7 o'clock سے داڑھی مونڈ کے آ کے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب دعا کرو. بھئی مولوی کیا دعا کرے، کھودا ہے، داڑھی اگتی نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جب داڑھی روز اگتی ہے تو روز مونڈتا ہے، پھر روز مولوی سے اور اللہ سے مذاق کرتا ہے، دعا کرو. دیکھو نا پنجاب کالج سکینڈل، میں تو نہیں سمجھتا سچی بات ہے. جب ایک آدمی اپنی بیٹی کو پرائے مردوں کے پاس تعلیم کے یا جاب کے نام پر چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ کہے اگر کچھ ہو جائے، اور لازماً ہوتا ہے کیونکہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا یہ ایسے ہوگا. تو اس کا مطلب کہ جب میں پوپلے منہ سے مولوی کو کہتا ہوں مولوی صاحب حفاظت کی دعا کیجئے تو میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں، کیونکہ اپنی عزتوں کو، عصمتوں کو، دیکھو نا پیسے تو بعد میں ہیں، سب سے پہلے بیوی، بیٹی، بہن، حرمت، وہ میں چوروں کے ڈاکوؤں کے ہاتھ میں دے کر، وہ بد باطن پروفیسر، وہ مخلوط تعلیم کی یونیورسٹیاں، فحاشی کے اڈے. اللہ کی قسم کسی کو یہ کہے کہ بھائی میاں اپنی بیٹیوں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو مخلوط ادارے میں نہ بھیجو، کہے گا بندہ مولوی ہے. سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن تو بنتا ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ بھیڑیے ساتھ ہوں. کافروں نے، بے ایمانوں نے بڑے دھوکے دیے ہیں اللہ کی قسم، اور ہم جان بوجھ کے آئے دھوکوں میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں کو اور اپنے بیوی بچوں کو آگ سے بچا لو. قرآن مجید ہے، پڑھ لو. قو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے بیوی بچوں بیٹے بیٹیوں کو جہنم سے. ہمیں مولوی برا لگتا ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں. مولوی سے اور اسلام سے ہمارا رشتہ یا پیدائش پر کان میں آذان تکبیر کا، یا امر مجبوری اگر بچوں نے کورٹ میرج نہ کی ہو تو مولوی کرائے پر لا کے نکاح پڑھوانے کا، اس کے بعد مر جائے تو دفن دفنانے کا. ورنہ اللہ کے گھر سے، اللہ کے دین سے اسلام آبادیوں بتلاؤ کیا رشتہ ہے ہمارا. سوچ لو، رشتہ تو ہونا تھا اقرا کا. جب بچہ 4 سال 5 سال کا ہو گیا تو رشتہ اب چلنا ہے اقرا کا. پڑھنے کے لیے ادارہ چن. کس کو پڑھ؟ اقرا بسم ربک، اللہ کا نام پڑھ. اللہ کو دنیا جانتی نہیں ہے، پڑھ. الذی خلق، جس نے پیدا کیا. کبھی آپ نے دیکھا اللہ کی قسم آپ کے دادے باپ کہاں رہتے ہوں گے؟ پنڈ کے ماحول میں. اب آپ باہر یہ DHA 2.5-3 ارب کے بنگلے کے بغیر آپ کو چین نہیں آتا. اور بچہ کس کو دیتے ہیں؟ مونٹیسوری کو. گھر میں جاؤ، بھائیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے پلے گروپ میں پڑھتے ہیں، نرسری میں پڑھتے ہیں. او مانا ہم تو مولوی ہیں تیری نظر میں، پر تو بتا یہ مونٹیسوری کیا ہے؟ مونٹیسوری کیا ہے؟ واٹ از مونٹیسوری؟ ماریا کا سسٹم آف ایجوکیشن.